اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم افضل الذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی ارکانہ وعلم فی مکانہ واحاط بکل شیء بعلمہ وہو فی مکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد صلو علی محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد معزز سامعین اکرام، خداوند عالم اپنی کتاب مجید میں اہل ایمان کو مخاطب ہو کے دو حکم دے رہا ہے کہ تقوی الہی کو اختیار کرو اور اس تک یعنی مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ قرآن مجید میں یا یوں کہا جائے کہ خداوند عالم نے جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں بھیجی ہیں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی مقصد رہا ہے۔ اگر اس نے رسول بھیجے ہیں تو رسول کو بھیجنے کا ایک مقصد ہے، اس نے قرآن نازل کیا ہے تو قرآن نازل کا ایک مقصد ہے، قرآن نازل کرنے کے بعد جو فرامین و ارشادات قرآن میں بیان کیے ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور اس مقصد کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن ہی ہمیں ان مقصد کو بتا دیتا ہے، اب وہ چاہے قرآن صامت ہو یا قرآن ناطق ہو، جس سے متمسک رہیں گے تو مقصد سے ہٹیں گے نہیں۔ آیت میں ارشاد ہوا کہ تقوی الہی اختیار کرو، تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ قرآن مجید کی ابتدائی آیات میں خداوند عالم نے قرآن کا تعارف کرایا، اور تعارف کرانے کے بعد مختصر انداز میں نزول مقصد قرآن بھی بتایا۔ چنانچہ ارشاد ہوا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس سے مختصر انداز میں اور اس سے اچھے انداز میں قرآن مجید کا تعارف نہیں ہو سکتا، کیونکہ تعارف کرانے والا بھی وہ ہے کہ جس کی ذات میں کوئی شک نہیں ہے، جس کی ذات میں کوئی شک نہیں ہے تو جو چیز وہ بھیجے گا اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا۔ نزول کے بعد مقصد نزول کو بتایا، کیا بتایا کہ ھدی للمتقین، کہ ہم نے یہ جو قرآن نازل کیا ہے وہ متقین کے لیے ہے، یعنی جن کے اندر کچھ صفات پائی جائیں گی، جن کے اندر کچھ شرائط پائی جائیں گی، وہ اس قرآن سے ہدایت حاصل کر سکیں گے، ہر کوئی حاصل نہیں کر سکے گا۔ ممکن ہے کہ لوگ تلاوت کر رہے ہوں لیکن وہ متقی نہیں ہیں، ممکن ہے بہت سارے قاری ہوں لیکن وہ متقی نہیں ہیں، ممکن ہے بہت سارے حافظ ہوں لیکن وہ متقی نہیں ہیں، کیونکہ قرآن سے ہدایت وہی حاصل کر سکتا ہے جس کے پاس تقوی نامی شے ہوگی۔ اب اگر کوئی متقی نہیں ہوگا، وہ قرآن کو پڑھتا رہے گا تو وسیم رضوی جیسا شخص نکل کر آئے گا کہ جو
قرآن تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کو ہدایت نہیں مل رہی ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ قرآن جو ہے وہ دو دھاری تلوار کی طرح ہے کہ اگر تقوی کے ساتھ اس کو پڑھو گے تو ہدایت ملے گی، بغیر تقوی کے پڑھو گے تو سوائے قرآن کے کچھ نہیں ملے گا۔ سرکار پڑھیں محمد والے محمد۔ توجہ ہے نا آپ کی کہ تلاوت تو کرتے رہیں گے لیکن ہدایت نہیں ملے گی۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ میں بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن ان اختلافات کے باوجود پوری امت مسلمہ متفق ہے ایک بات کے اوپر، وہ ہے تلاوت قرآن پاک۔ تفسیر میں اختلاف ہو سکتا ہے، تعویل میں اختلاف ہو سکتا ہے، ترجمے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن تلاوت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ تلاوت سبھی کرتے ہیں، ہاں تلاوت ایک کریں گے، اختلاف ہوں گے، لیکن اس اختلاف کی وجہ سے عقیدے بھی سب کے مختلف ہیں۔ عقیدے سب کے مختلف، تلاوت سب کر رہے ہیں لیکن عقیدے، آپ دیکھ لیں کہ امت مسلمہ میں ہر فرقے کا نماز پڑھنے کا طریقہ الگ الگ ہے، جبکہ تلاوت ایک قرآن کی کر رہے ہیں۔ ہر فرقے کا، ہر طبقے کا روزہ کھولنے کا وقت الگ الگ ہے، لیکن تلاوت اسی قرآن پاک کی کر رہے ہیں جس قرآن سے روزے کا حکم لیا ہے، لیکن روزہ کھولنے کا وقت الگ الگ ہے۔ ہر فرقے کا حج کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے، جبکہ حج کا حکم انہوں نے تلاوت قرآن پاک سے لیا ہے۔ ہر فرقے کا زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ الگ الگ ہے، جبکہ انہوں نے یہ حکم قرآن پاک سے لیا ہے۔ ہر فرقے کا نکاح کے صحیح ہونے کا طریقہ الگ الگ ہے، جبکہ حکم انہوں نے قرآن پاک سے لیا ہے۔ ہر فرقے کا طلاق کا طریقہ الگ الگ ہے، جبکہ قرآن سے ہی حکم لیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن ایک ہے، تلاوت بھی سارے کرتے ہیں، لیکن اختلاف عقیدوں میں کیوں ہے؟ اختلاف عقیدوں میں یہی ہے کہ تلاوت تو کر رہے ہیں لیکن تقویٰ نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس تقوی کے ساتھ تلاوت ہوگی تو اس کو ہدایت بھی ملے گی، اور تمام طبقوں کو چھوڑ کر صرف ایک طبقہ امت مسلمہ میں ایسا ملتا ہے جس کو تقوی کی سند دے دی گئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یا علی حبک التقوی والایمان، کہ اے علی تمہاری محبت تقوی اور ایمان ہے، جس کے بعد علی کی محبت ہوگی اس کو قرآن کی ہدایت ملتی چلی جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ جو ہے نا آپ کو ایک مقصد کی طرف لے کر آنا ہے، جو کہ آج جنگ خیبر کے فتح کا دن ہے تو تبرکاً مولا علی کے فضائل بھی ذکر ہوں گے، اور کیونکہ امام کاظم علیہ السلام کی شہادت کی رات بھی ہے تو ان کے بھی فضائل ذکر ہوں گے، ان کے مصائب ذکر ہوں گے۔ تو طبقے ہیں امت مسلمہ کے اندر، ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ وسیلہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو لوگ وسیلہ اختیار کرتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں، جو لوگ وسیلہ اختیار کرتے ہیں وہ بدعت انجام دیتے ہیں، جو لوگ وسیلہ اختیار کرتے ہیں وہ اسلام کے اندر ایجادات لے کر آتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ سے مانگنا چاہیے، رسول کو وسیلہ کیوں بناتے ہو؟ تمہیں اللہ سے مانگنا چاہیے، مولا حسین کو وسیلہ کیوں بناتے ہو؟ تمہیں اللہ سے مانگنا چاہیے، امیر المومنین کو وسیلہ کیوں بناتے ہو؟ یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ وسیلے کے بنا خداوند عالم تک پہنچو۔ عقل کے اندھے میں جب مجمع علوی سے اس بیت تک بغیر وسیلے کے نہیں پہنچ سکا تو لوگ خداوند عالم تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ جو ہے نا آپ کی، اب آپ ان سے دلیل مانگیں کہ دلیل کیا ہے تو وہ اپنی کتابوں سے روایت سے دلیل نہیں دیں گے، بلکہ قرآن مجید کی آیت سے دلیل دیں گے۔ جس طریقے سے ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی آپ اہل بیت سے محبت کیوں کرتے ہیں تو ہم آیت مودت کو پیش کرتے ہیں نا۔ جب ہم سے کوئی یہ پوچھتا ہے کہ آپ اہل بیت کو معصوم کیوں مانتے ہیں تو آیت تطہیر کو پیش کرتے ہیں نا۔ جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ مولا علی کو ولی خدا کیوں مانتے ہیں، خلیفہ رسول خدا کیوں مانتے ہیں تو ہم آیت غدیر کو پیش کرتے ہیں نا۔ تو انہوں نے بھی ایک آیت کو پیش کیا، وہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہمارے پاس آیت ہے قرآن مجید کی جو یہ کہتی ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تو صحیح مدد مانگتے ہیں۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ تو اسی آیت میں مرض سے پہلے عبادت کا ذکر ہوا ہے، مرض سے پہلے عبادت کا ذکر ہوا ہے۔ اب کیا عبادت ہم اپنے مزاج کے اعتبار سے کریں گے؟
जैसा हमारा दिल चाहेगा वैसे इबादत करें। मिजाज हमारा होगा नमाज पढ़ने का तो हम नमाज पढ़ेंगे वरना नहीं पढ़ेंगे। आज हमारा दिल चाह रहा है खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे, कल दिल चाहेगा बैठ कर नमाज पढ़ेंगे। कहा नहीं, इबादत का मेयार हमने तुमको दिया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हमने तुम्हें तुम्हारे लिए रसूल को आइडिया बना के भेजा है कि जैसे जैसे तुम्हारा रसूल करता रहे वैसे वैसे तुम करते रहो। जैसे जैसे यानी जैसे रसूल नमाज पढ़ रहा है वैसे तुम नमाज पढ़ो, जैसे रसूल रोजे रख रहा है वैसे तुम रोजे रखो, जैसे रसूल हज कर रहा है वैसे तुम हज करो, जैसे रसूल दीगर अमाल का अंजाम दे रहा है वैसे ही तुम भी अमाल का अंजाम दो। यानी जिस तरीके से मेयार इबादत रसूलुल्लाह को करार दिया गया है कि जैसे रसूलुल्लाह इबादत किया करते थे वैसे ही तुम भी इबादत किया करो, तो मदद का मेयार भी रसूलुल्लाह को ही बनाया जाएगा कि जिस तरीके से अल्लाह से रसूलुल्लाह मदद मांगा करते थे हम भी मदद मांगेंगे। बात नहीं पहुंच पाए मेरी कि जिस तरीके से मेयार इबादत रसूलुल्लाह को करार दिया गया वैसे ही मदद मांगने का मेयार भी रसूलुल्लाह को बनाया जाएगा ना। कि अगर अल्लाह से अल्लाह की इबादत करने का मेयार रसूलुल्लाह को बनाया गया है तो अल्लाह से मदद मांगने का मेयार भी रसूलुल्लाह को ही बनाया जाएगा। अब अगर हम देखें कि रसूलुल्लाह ने डायरेक्ट अल्लाह से मदद मांगी है तो हम भी डायरेक्ट रसूलुल्लाह से मदद मांगेंगे, जबकि मांगा डायरेक्ट रसूलुल्लाह ने मदद मांगा कि भाई मिराज पे जा रहे थे, कुछ दिनों बाद तारीख आ रही मिराज की, मदद मांगी अल्लाह से लेकिन लेटे कौन बिस्तर पे? अली। खंदक में मदद मांगी अल्लाह से लेकिन आए कौन? अली। ओहद में अली आए हैं, खैबर में अली आए हैं। अली आपके सामने है, बस तकल्लुफ है उसके अंदाज में। अब सामने एक सलात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन वसीले को क्या कहा कि तुमने शिर्क अख्तियार किया। हम ये कहते हैं कि जिस तरीके से मेयार इबादत रसूलुल्लाह को करार दिया गया वैसे ही मेयार मदद भी रसूलुल्लाह को भी करार दिया जाएगा। रसूलुल्लाह अपनी दुआओं में मांग रहे हैं कि वजअल्ली मिन लदुनका नसीरा, कि ऐ परवरदिगार अपने पास से मेरे लिए एक मददगार बना दे। रसूलुल्लाह की दुआ। अच्छा, गवाही दो लोगों की जरूरत होती है किसी चीज को साबित करने के लिए। इस्लाम में दो लोगों की जरूरत होती है, एक नबी, हालांकि नबी के बाद किसी की गवाही की जरूरत नहीं होती, लेकिन जनाब मूसा जो ये कह रहे हैं कि हारून को मेरा वजीर बना दे, तवज्जो की आपने? रसूलुल्लाह दुआ मांग रहे हैं कि मुझे अपने पास से एक मददगार दे दे। मूसा कह रहे हैं कि हारून को मेरा वजीर बना दे। यानी मूसा से लेकर नबी खुदा तक, कलीम खुदा से हबीब खुदा तक और माजी से मुस्तकबिल तक हमें रसूलुल्लाह ने मेयार दे दिया कि जिसको लोग बनाया करते हैं उसको शिर्क कहा जाता है, लेकिन जिसको अल्लाह बनाता है उसे तौहीद कहा जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। है ना आपकी कि अगर हम बनाएंगे तो शिर्क होगा ना, लेकिन अगर अल्लाह बनाकर भेजेगा तो वो ऐन तौहीद है। इसी वजह से जहां जहां पर भी रसूलुल्लाह ने मदद मांगी है वहां वहां अल्लाह ने अली को भेजा है, क्योंकि अल्लाह भी चाहता है कि वसीले को अख्तियार करूं। ये वसीला जो हमारे पास है इससे बेहतर वसीला नहीं हो सकता। और आपकी खिदमत में अर्ज करूं, क्योंकि शब शहादत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है, तो जिस तरीके से बनी हाशिम में सारे चांद हैं लेकिन कमर बनी हाशिम मौला अब्बास को कहा जाता है, इसी तरीके से इमामों में सारे बाबुल हवाइज है, लेकिन जिसको बाबुल हवाइज कहा जाता है उसे मूसा इब्न जाफर कहा जाता है। सारे के सारे है ना, ऐसा तो है नहीं कि अमीरुल मोमिनीन को बाबुल हवाइज नहीं मानते हैं, मौला हसन को बाबुल हवाइज नहीं मानते, मौला हुसैन को बाबुल हवाइज नहीं मानते, सबको माना जाता है ना। लेकिन मशहूर कौन है? इमाम मूसा इब्न जाफर काज़िम अलैहिस्सलाम, जिनको बाबुल हवाइज का लक़ब। हर इमाम के लिए मैंने अर्ज किया था कहीं कि हर इमाम की एक खुसूसियत है,
انہی خصوصیات میں سے امام کاظم علیہ السلام کی ایک خصوصیت ان کو باب الحوائج کا لقب دیا گیا ہے، اور صرف ہمارے نزدیک یعنی شیعوں کے نزدیک نہیں بلکہ سنیوں کے نزدیک بھی یہ لقب مشہور ہے امام کاظم علیہ السلام کا، اور سنی بھی کوئی بنیا بقال نہیں بلکہ ان کے اماموں کے نزدیک باب الحوائج مشہور ہیں۔ امام شافعی جو برادران اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قبر موسیٰ ابن جعفر تریاق المجرب، کہ موسیٰ ابن جعفر کی قبر جو ہے وہ تریاق کی طرح ہے، اور ایسا ویسا تریاق نہیں، مجرب تریاق۔ انہی کے تیسرے امام جن کو احمد بن حنبل کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ما ہمنی امر فقصدت الى قبر موسیٰ ابن جعفر فسہل اللہ امری، کہ جب بھی مجھے کوئی امر پیش آیا، کوئی مشکل پیش آئی، میں نے موسیٰ ابن جعفر کی قبر کا قصد کیا ہے، خداوند تعالیٰ نے میرے امر کو آسان کر دیا۔ صرف ہمارے نزدیک نہیں بلکہ یہ وہ ایسی ذات ہیں، یہ ایسی شخصیت ہیں کہ برادران سنت بھی چھوٹے موٹے سنی نہیں بلکہ جو ان کے امام ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ باب الحوائج ہیں۔ اور ایک خصوصیت جو امام کاظم علیہ السلام کی ہے وہ ہے تاثیر روحی، کہ جس نے بھی ان کو دیکھا، چاہے وہ ان کو قتل کرنے کے لیے آیا ہو یا ان کو گمراہ کرنے کے لیے آیا ہو یا ان پر الزام لگانے کے لیے آیا ہو، صرف ان کو دیکھا ہے وہ سجدے میں گر گیا ہے۔ بھائی اس عورت فاحشہ کے قصہ آپ سنتے رہتے ہیں، وہ کس لیے آئی تھی؟ تاکہ ان کو بدنام کر سکے، لیکن عبادت کو دیکھ کر سجدے میں گر گئی۔ ہارون نے بارہا امام کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ اتنی ہیبت تھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کہ آس پاس کے لوگ ہمت نہیں کرتے ان کو قتل کرنے کی۔ ہارون نے کہا کہ بھائی جو ہمارے خاندان والے ہیں وہ تو ان کو قتل کر نہیں رہے، ایک کام کریں کہ دور دراز سے کچھ لوگوں کو لایا جائے، جن کو پیسہ دیا جائے اور وہ امام کو قتل کر دیں۔ 50 لوگوں کو جو عرب تھے بھی نہیں ان کو لایا گیا، جن کو اللہ نہیں پتا، جن کو رسول نہیں پتا، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، بادیہ نشین آرابی جن کو کہا جاتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ نام کی کوئی چیز ہوتی ہے، رسول بھی کوئی آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، نہیں پتا ان کو، عرب زبان بھی نہیں ہے۔ ہارون کے سامنے پیش کیا گیا، کہا یہ 50 آدمی ہیں جو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ جو مترجم تھا اس کے ذریعے سے ہارون نے پوچھوایا کہ اللہ کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے اللہ کون ہے۔ کہا رسول کو جانتے ہو؟ کہا ہمیں نہیں پتا رسول کون ہے۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، اب قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ 50 کے 50 آدمی مسلح امام کاظم علیہ السلام کو قتل کرنے گئے ہیں، لیکن جیسے ہی امام کے سامنے پہنچے ہیں سجدہ ریز ہو گئے۔ صرف ان کو دیکھ کر اپنے اسلحے پھینک کے سجدہ ریز ہو گئے، اور امام ان سے باتیں کر رہے ہیں جو کہ عرب بھی نہیں تھے۔ واقعی آپ کے سامنے ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ آپ تو ان کی زبان جانتے بھی نہیں ہیں، آپ نے کیسے ان سے گفتگو کی؟ کہا امام ہونے کے لیے صرف عربی زبان جاننا ضروری نہیں ہے، امام وہ ہوتا ہے جو ہر قوم کی زبان کو جانتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جنہوں نے اپنے شاگرد پیدا کیے ہیں، ایسے شاگرد پیدا کیے ہیں کہ جنہوں نے قوم کی اور دین کی خدمت کی۔ ان میں سے ایک شاگرد جو بہت ہی مشہور و معروف شاگرد ہیں جن کا نام علی ابن یقطین ہیں۔ علی ابن یقطین سے امام کہتے ہیں کہ اضمن لی واحدۃ واضمن لک ثلاثہ، کہ میرے لیے ایک چیز کی ضمانت دو، میں تمہارے لیے 3 چیزوں کی ضمانت دوں گا۔ علی ابن یقطین کہتے ہیں کہ میری جان قربان ہو جائے آپ کے اوپر، امام حکم فرمائیے۔ امام کہتے ہیں کہ میرے لیے ضمانت دو کہ جب بھی کوئی ہمارا چاہنے والا تمہارے پاس آئے گا تم اس کی قضائے حاجت کرو گے۔ امام علی ابن یقطین کہتے ہیں کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں، امام کہتے ہیں کہ میں 3 چیزوں کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم نے میرے چاہنے والے کی کسی بھی پریشانی کو دور کیا، 3 چیزیں تم تک کبھی نہیں آ پائیں گی، نہ تم کبھی فقر و تنگستی میں مبتلا ہوگے، نہ کبھی تمہارے اوپر کوئی تلوار حملہ کر پائے گی، اور نہ کبھی تم قید خانے میں جاؤ گے۔ یہ ظاہراً تو خطاب علی ابن یقطین سے تھا، لیکن ہم تک بھی امام نے پیغام پہنچایا کہ اگر تم ہمارے چاہنے والے کسی بھی مومن کی پریشانی کو دور کرو گے، یہ 3 چیزیں تم تک نہیں آ سکتی ہیں۔
نہ کبھی فقر و تندرستی مبتلا ہوگے، نہ کوئی تلوار تمہیں مار سکے گی، اور نہ کوئی ظالم تمہیں قید کر پائے گا۔ علی ابن یقطین ہمارے یہاں مشہور و معروف ہے، جو کہ شریعت کا حکم بھی ہے کہ ظالم حکمرانوں کی یہاں نوکری نہ کرو، ظالم کے مددگار نہ بنو۔ لیکن علی ابن یقطین وہ ہیں جو ہارون کے دربار میں بہترین وزارت کے عہدے پر فائز تھے۔ علی ابن یقطین نے منع کیا، بلکہ پوچھا کہ میں ہارون کے دربار میں نوکری کرتا ہوں، امام آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ امام کہتا ہے کہ اگر تم مومنین کی مدد کر سکتے ہو تو ضرور ہارون کے دربار میں رہو۔ ایک معیار امام نے ہمیں دے دیا کہ حکومت میں جانا ہو یا سیاست میں جانا ہو، اگر تم ایمان اور مومنین اور اسلام کی مدد کر سکتے ہو تو بشوق تم اس حکومت میں جاؤ اور سیاست میں جاؤ۔ لیکن اگر تمہاری وجہ سے نقصان ہو رہا ہے مومنین کا، تمہاری وجہ سے لوگ قتل غارت گری میں مبتلا ہو رہے ہیں، تمہاری وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچانا تمہاری دنیا کے لیے اچھا ہے، تمہاری آخرت کے لیے اچھا ہے۔ آج ہمارے سامنے جو سیاست کے ماحول ہیں، آپ متوجہ ہیں اس کی طرف، متوجہ ہیں اس کی طرف آپ کہ کیسے جن کے پاس سیاست کا سینگ نہیں ہے وہ سیاست کر رہے ہیں اور ہماری قوم کو نقصان بھی پہنچا رہے ہیں، جن کو یہ تمیز نہیں ہے کہ کس وقت کون سا حکم جاری کرنا ہے، کس وقت کون سا بیان دینا ہے۔ اس بیان سے میرے برادران شیعہ ان کو نقصان ہوگا یا فائدہ پہنچائے گا، لیکن بیان دیتے ہیں۔ امام نے کہا کہ علی ابن یقطین اگر تمہارے ذریعے سے مومنین کی مدد کی جا سکتی ہے، اگر تمہارے ذریعے سے شیعوں کی مدد کی جا سکتی ہے، اگر تمہارے ذریعے سے ہارون ان شیعوں پر ظلم کر رہا ہے تم ان کو بچا سکتے ہو تو بالکل ہارون کے دربار میں رہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ جو ہے نا آپ کی علی ابن یقطین ان کے پاس دیکھیں کہ دربار میں عہدہ ملنے سے پہلے کوئی اگر بہت انکساری سے مل رہا ہے تو کمال کی بات نہیں۔ میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے، کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، کسی بھی فاؤنڈیشن سے منسلک نہیں ہوں، کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہے، کوئی کمپوزنگ نہیں ہے، کوئی کام نہیں کرتا، کتابت نہیں آتی ہے، قلم میرا اچھا نہیں ہے، درس و تدریس میں اچھا نہیں، اس کے بعد میں جھک جھک کے ملنا ہوں، سلام کر رہا ہوں سب کو، یہ انکساری، حالانکہ انکساری اچھی ہے لیکن یہ کمال نہیں۔ کمال انکساری تب ہے کہ جب آپ عہدے پر ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اگر تواضع اور انکساری سے مل رہے ہیں تو یہ کمال تواضع، کمال انکساری ہے۔ علی ابن یقطین دربار میں ہیں، امام کا چاہنے والا علی ابن یقطین سے ملنے آیا۔ اب ہو سکتا ہے مصروفیت کی بنا پر، مشغولیت کی بنا پر دوپہر کے وقت آ گیا ہوگا، آرام کا وقت رہا ہوگا، علی ابن یقطین نے واپس کر دیا، ابن یقطین نے واپس کر دیا کہ ٹائم نہیں ہے۔ کوفے سے آیا تھا ملنے، ہارون کا دربار کہاں ہے؟ بغداد میں، کوفے سے ملنے آیا۔ واقعہ ہو گیا، علی ابن یقطین حج پر گئے، حج پر جانے کے بعد سوچا کہ امام سے بھی ملاقات کر لیں۔ اب جب انہوں نے دربار سے اجازت مانگی تو امام نے ملنے سے منع کر دیا۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو ریکمینڈ کیا ہے امام نے کہ جاؤ دربار ہارون میں رہو۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے امام نے کہا کہ ایک چیز کی ضمانت تم لے لو، تین چیز ضمانت میں لے لوں گا۔ اس صحابی سے امام ملنے کو منع کر رہے ہیں۔ مجھ جیسا کمزور عقیدے ایمان والا ہوتا ٹھیک ہے، امام نہیں ملنا چاہ رہے ہیں، واپس آیا تھا، لیکن علی ابن یقطین ہیں جو عقیدے کے اعلیٰ منزل پر فائز ہیں، ان کو کھٹکا کہ کوئی ایسا کام تو میں نے کیا ہے اس کی وجہ سے امام نے مجھ سے ملنے سے منع کر دیا۔ اب یہ اصرار کر رہے ہیں بار بار امام سے ملنے کے لیے، اور خادم کہتا ہے کہ امام اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ آخر کار امام نے اجازت دی۔
اور ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہیں کہ میرے مولا و سردار مجھ سے ایسی کون سی خطا ہو گئی کہ آپ نے مجھ سے ملنے کے لیے منع کر دیا. امام کہتے ہیں کہ میرا چاہنے والا کوفہ سے ملنے آیا تم سے ملنے اور تم نے ملنے سے منع کر دیا تھا, جس کی وجہ سے میں تم سے ملنا نہیں چاہتا ہوں. اس واقعے سے آپ نے بارہا سنا ہوگا, میری کوئی اوقات اور بساط نہیں ہے کہ میں آپ بزرگان کے سامنے نصیحت آمیز گفتگو کروں, لیکن ایک چونکہ یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے اور ایک تکلف مجلس جس کے ذریعے نتیجہ نکالنا ہوتا ہے کہ امام نے ہمیں درس دیا ہے کہ کتنے بڑے عہدے پر چلے جانا, لیکن اگر تم ہمارے چاہنے والوں کو بھول جا رہے ہو تو ہم بھی تم کو بھول جائیں گے. ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہیں کہ یا امام مجھ سے غلطی ہو گئی, کیا کیا جائے؟ کہا جاؤ کوفہ معافی مانگو. کہاں ہے؟ مکے میں. کوفہ جاؤ. امام کیسے جانا ہوگا؟ کہا ہم امام ہیں, بتائیں کیسے جانا ہے. مدینے چلے جاؤ, بقی میں ایک سواری ملے گی, آنکھوں کو بند کرنا, جب آنکھوں کھولو گے کوفے ملو گے. مکے سے مدینے آئے, سواری ملی, سوار ہوئے, آنکھ بند کی, آنکھ کھولی, کوفے میں پہنچے. اب اگر مجھ جیسا خطا کار آدمی ہوتا, نواز بھائی کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی ہوتی تو واٹس ایپ پہ میسج کر کے نواز بھائی معذرت چاہتا ہوں, گستاخی ہو گئی, یا پھر آ گئے آپ کے دروازے پر ایک نارمل طریقے سے بھائی تکلفانہ معذرت خواہی. لیکن تو ان کے علی ابن یقطین ہیں, ان کو احساس ہو گیا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا. جب الباب کیا اس دروازے کا, ابراہیم کوفی نام ہے اس صحابی کا, ابراہیم کا دروازہ کھٹکھٹایا. اب جب دربار نے بتایا, خادم نے بتایا کہ علی ابن یقطین آئے, وہ تو ڈر گیا کہ اتنا بڑا وزیر ہارون کے دربار کا, وہ میرے دروازے پر کہیں مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی. اب جب ابراہیم کوفی نے دروازہ کھولا, علی ابن یقطین کو سامنے پایا, ہاتھوں کو جوڑے کھڑا ہوا ہے. علی ابن یقطین کہتے ہیں کہ ابراہیم کوفی میں نے تمہاری شان میں گستاخی کی ہے, مجھے معاف کر دو. ابراہیم کوفی نے کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا. کہا نہیں, ایسے نہیں معاف کرو, میں اپنے آپ کو زمین پر گراتا ہوں اور اپنے گال کو زمین پر رکھتا ہوں, اور تم اپنی چپل سے میرے مغرورانہ گال کو دبا دو. تاکہ جو تکبر اس عہدے کی وجہ سے میرے اوپر طاری ہوا تھا, تمہاری اس چپل کی وجہ سے وہ اتر جائے. ایک سبب پڑھے محمد والے محمد. یہ ہے علی ابن یقطین. ایسی تربیت کی ہے امام نے علی ابن یقطین کی. دوسرے صحابی جن کا نام صفوان بن مہران الجمال, یہ بھی امام کے صحابی. امام نے ہمیں بتایا کہ دور, کیونکہ ہر دور ہر ظالموں کا دور رہا ہے, اور بنی عباس سے بڑے ظالم ائمہ کے لیے اور شیعوں کے لیے کون ہو سکتے ہیں. ہم تو آج بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے مجالس کر رہے ہیں, لیکن بنی عباس کا دور وہ تھا کہ جب ذکر علی کیا جاتا تھا تو جو ذکر علی کرتا رہا اس کی زبان کاٹ دی جاتی تھی. ظالموں سے کیسے پیش آنا ہے, اگر تمہارے ساتھ کوئی ظالم ہے تو اس سے کیسے پیش آنا ہے تمہیں, کیا اس کے ساتھ رہو گے یا اس سے دور رہو گے, یا کیا تم تدبیر اختیار کر سکتے ہو. صفوان جمال اس زمانے کے بہت بڑے بزنس مین, جن کا بزنس یعنی آج کے زمانے میں جو ٹیکسی کا بزنس ہوتا ہے وہ بزنس ان کا جمال, یعنی اونٹ کرائے پہ دیا کرتے تھے, ٹرانسپورٹ کا بزنس. اچھی تعریف. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اتنا بڑا بزنس مین, اتنے بڑے بزنس مین ہیں کہ بادشاہ وقت بھی ان کے پاس اونٹ کرائے پہ لینے کے لیے آیا ہے. چھوٹا موٹا بزنس تو نہیں ہوگا. اور چونکہ بادشاہ سلامت جب کہیں سفر پر جاتے ہیں تو لاہور لشکر کے ساتھ جاتے ہیں. نواز بھائی کربلا جانا, وہ ٹیکسی پکڑی, کہیا کو پکڑا اور چلے گئے کربلا. لیکن جب کوئی بڑا عہدیدار جاتا ہے, ابھی سماعت شیخ بشیر جب کربلا جائیں گے تو اکیلے نہیں جائیں گے, وہ 2-3 گاڑیاں آگے ہوں گی, 2-3 گاڑیاں پیچھے ہوں گی, اس کے بعد وہ جائیں گے. وہ ہمارے سرمایہ ہماری قوم کا, ان کے ساتھ ایسی سیکورٹی ہونا ضروری ہے. تو بادشاہ سلامت جب جاتے ہیں کہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پورا لاہور لشکر چلتا ہے, اونٹ کرائے پہ دے دیے. امام کو پتا چلا کہ صفوان نے اپنے اونٹ کرائے پر دیے ہارون کو. صفوان کو بلایا امام نے کہ صفوان تم ظالموں کی مدد کر رہے ہو,
کیا ہے امام، میں نے تو کوئی ایسی مدد نہیں کی ظالموں کی. کہا تم نے ہارون کو اونٹ دیے کرائے پر. کہا میں نے کسی مومن کو قتل کرنے کے لیے اونٹ کرائے پر نہیں دیے، میں نے لہو لعاب کے لیے اونٹ کرائے پر نہیں دیے، میں نے شکار کرنے کے لیے اونٹ کرائے پر نہیں دیے، بلکہ میں نے تو عبادت خدا کو انجام دینے کے لیے اونٹ کرائے پر دیے ہیں نا. امام پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کہ جب تک ہارون مدینے سے مکے سے لوٹ کر بغداد نہیں آ جائے گا تمہارے دل میں کیا تمنا ہوگی؟ صفوان جمال کہتا ہے کہ میرے دل میں صرف یہی دعا ہوگی کہ ہارون صحیح و سلامت لوٹ کے آ جائے تاکہ میرے اونٹ بھی واپس آ جائیں. امام کہتے ہیں کہ ظالم کے لیے لمحہ بھر کے لیے بھی دعا کرنا کہ وہ باقی رہے یہ حرام ہے. تم دعا کرو گے اس کے لیے کہ تم لوٹ کر آ جاؤ، ہارون لوٹ کر آ جائے تاکہ میرے اونٹ صحیح و سلامت واپس آ جائیں. اب صفوان جمال ہاتھ جوڑو پڑیں گے امام اب تو ٹینڈر پاس ہو گیا ہے، اب تو کرایہ دے دیا ہے، سارے بیانے لے لیے ہیں، ارگونا لے لیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، چھوٹا موٹا آدمی اس کو منع بھی کرتے ہیں، بادشاہ وقت ہے وہ مجھے مار ڈالے گا. امام کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں بتا رہی جو کرنا تھا، لیکن کیونکہ صفوان جمال بھی عقیدے اور معرفت کی اعلیٰ منزل پر فائز ہیں، جتنا بڑا بزنس تھا اتنے ہی آسانی سے راتوں رات بزنس کو سمیٹ لیا. نہ بزنس رہے گا، نہ اونٹ کرائے پر دوں گا، نہ اس کی دعا ہوگی. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. توجہ ہے نا آپ کی. تو امام نے درس دیا ہمیں کہ کتنا بڑا بھی تمہارا نقصان ہو رہا ہو یا کتنے بڑے بھی عہدے پر فائز ہو جاؤ، لیکن لمحہ برابر بھی ہمارے چاہنے والوں سے غافل نہ رہنا اور نہ ہی لمحہ برابر ہمارے دشمنوں کے لیے دعا کرنا. ان دو واقعوں سے یہ نکلتا ہے نا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج ہیں، لیکن اتنے ہی زیادہ مصائب ان کے بڑھائے گئے. ایک بار نہیں، بارہا امام کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہارون اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پایا. کبھی فضل بن ربیع کو کے حوالے کیا جاتا ہے امام کو تاکہ زندان میں رکھیں، لیکن کیونکہ تاثیر روحی رکھتے ہیں نا، امام کی عبادت اور امام کے رویے کو دیکھ کر اس سے برداشت نہیں ہوا کہ وہ امام کے اوپر تنگی کرے. آخرکار ایسے شخص کو زندان کا محافظ بنایا ہے جو شقی القلب ہے، سندھی بن شاہب جس کا نام لکھا گیا. امام کو اتنا کھانا دیا جاتا تھا کہ جس میں وہ صرف زندہ رہ سکتے تھے. اس کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہوتا ہے کہ جب امام کے کچھ چاہنے والے امام سے ملنے کے لیے قید خانے میں آئے ہیں نا، تو دربان نے کہا کہ وہ جاؤ سامنے قید خانے میں تمہارے امام ہیں. وہ چاہنے والے قید خانے میں جاتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور واپس آ کے اس دربان سے کہتے ہیں کہ اس قید خانے میں تو کوئی بھی نہیں ہے. وہ دربان اشارہ کرتا ہے چادر کی طرف، کہا وہ چادر دیکھ رہے ہو وہ تمہارے امام ہیں. وہ زمین پہ ایک چادر پڑی ہوئی ہے اور امام سجدے میں تھے، لیکن چاہنے والوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہاں پر امام سجدے پر ہیں. ہاں اس بات کا اندازہ ہمیں امام کی زیارت کے ان کلمات سے پتہ چلتا ہے جس میں یہ بیان کیا گیا کہ امام کو اتنا کھانا دیا جاتا کہ لاغر ہو چکے تھے. امام کی زیارت کا فکرہ یہ ہے کہ سلام ہو ہمارا اس امام کے اوپر کہ جس کی پنڈلیاں سوکھ کر ہڈی ہو چکی تھی. ہاں ظلم تو یہ ہے کہ امام کو قید خانے میں زندان میں ڈال دیا گیا، لیکن بالائے ظلم یہ ہے کہ زیارت میں قار المسجون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. قار المسجون کسے کہتے ہیں نا، وہ قار المسجون اس قید خانے میں کہا جاتا ہے جس میں سرداب کے اندر سرداب بنا ہوتا ہے، سرداب کے اندر سرداب بنا ہوتا ہے، جہاں پر نہ ہوا جاتی ہے، جہاں پر نہ دھوپ جاتی ہے. ایسے قید خانے میں ہمارے امام
کو رکھا گیا ہے، قانون مزدور طلب استعمال کیا گیا یہاں زیارت میں۔ ہاں ہمارے امام کو جب کھجور کے اندر زہر دیا گیا، 2 کھجور کھانے کے بعد امام نے کھجور کو واپس کر دیا۔ وہ سندھی کہتا ہے کہ آپ کھجور کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ امام کہتے ہیں کہ جتنے کھجور میں تمہارا مقصد پورا ہونا تھا میں نے اتنے کھجور کھا لیے ہیں۔ پھر امام سے کچھ لوگ ملنے آئے تاکہ ان لوگوں نے یہ ہیلا اختیار کیا کہ دکھا دیں کہ امام کو کوئی ہم نے اذیت نہیں دی ہے، کوئی ظاہری زخم نہیں ہے، لیکن امام اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ انہوں نے مجھے زہر دے دیا ہے۔ 2 دن بعد میرا جسم پیلا پڑنا شروع ہو جائے گا، لال ہونا شروع ہو جائے گا، تیسرے دن میرا جسم کالا ہو جائے گا اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ تیسرا دن بھی آ گیا، امام کا جسم کالا ہو گیا، امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ظلم تھا کہ امام کو زہر دے دیا گیا، لیکن بالائے ظلم یہ ہے کہ جو امام جو ہمارا امام ہے، اس امام کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ کرائے پر مزدور لائے گئے ہیں، جن مزدوروں سے یہ کہہ دیا گیا کہ جنازے کو لے جا کر بغداد کے پل پر رکھ دو۔ بالائے ظلم یہ ہے کہ صرف جنازہ نہیں رکھا گیا، ایک آدمی آگے آواز بلند کر رہا ہے، ماتا امام الرابضہ، ماتا امام الرابضہ، میرا آقا امام۔ بیڑیوں اور کلیوں کے ساتھ امام کا جنازہ بغداد کے پل پر لا کر رکھ دیا گیا۔ تاریخ میں 2 جنازے ہم نے ایسے دیکھے جو 3 دن تک بے غور و کفن پڑے رہے۔ ایک امام موسیٰ کاظم، ایک جد موسیٰ کاظم امام حسین، جن کا جنازہ 3 دن تک دھوپ میں رکھا رہا۔ عزیزوں، 2 جنازے ایسے ہیں نا جن کو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔ ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جنازہ ہے، دوسری سکینہ بنت حسین کا ہے کہ جس وقت اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے، بیڑیاں بھی ہاتھ سے نہیں نکلی ہے۔ امام از غیر سے اپنے بابا کی جنازے کو پڑھانے آ گئے، امام کی بیٹیاں گریہ‌زاری کر رہی ہیں۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، معصومہ قم کی بارگاہ میں جاؤں گا، معصومہ قم، آپ کے بابا کے اوپر بہت ظلم ڈھائے گئے، آپ کے بابا کو زہر دے دیا گیا، آپ کے بابا کو بے جگہ کے ساتھ مار دیا گیا، لیکن کم سے کم آپ نے اپنے بابا کی وہ حالت بتا دیکھی۔ سکینہ بنت حسین، جس کے سامنے اس کے بابا کو شہید کیا گیا۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام انا للہ و انا الیہ راجعون۔ Yeah.